جو رسم جو تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس کو دانتوں سے پکڑو، سر آنکھوں پر رکھو اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پورا کرو۔ لیکن جس تقریب یا جس رسم کا کوئی ثبوت دور نبوی سے نہ ملے، دور صحابہ سے نہ ملے، وہ یقیناً کہیں باہر سے آیا ہے، کسی جاہلیت کا ہم پر حملہ ہوا ہے، یا خود اپنے اگر ہندوؤں سے ہم مسلمان ہوئے تھے تو وہ ہمارا ابھی ہندوانہ پس منظر چل رہا ہے۔ تو ایسی چیزوں کا کم کرنا نہیں، وہ کم سے تو پھر بڑھ کر وہ پودا دوبارہ پھر پورا ہو جاتا ہے، جڑ کاٹ دینا، سرے سے نفی، وجود ہی نہ رہے ان چیزوں۔ خدا کے بندو، حدیث موجود ہے، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، ترمذی شریف کی روایت، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ کیا ہو گیا علماء کو، کہاں چھپا رہے اس حدیث کو؟ اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو؟ دیکھو، عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے، انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو، چرچ میں ہوگی۔ کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کہ عصر کا وقت تھا نکاح کا، بیٹھے مولوی صاحب ابھی اس بارات نہیں آئی، بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں۔ وہ پہلے 30 40 50 روپے مل جاتے تھے، اب 300 400 500 مل جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ یا شہزادی، چرچ میں آؤ، پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرو۔ اسراف تو یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ ایک چھت تو ضروری ہے اپنے اوپر ہونا، لیکن ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محل، یہ اسراف ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اتنا سخت لفظ۔ مبذرین تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ مبذر کہتے ہیں اس کو کہ جو بلا ضرورت اپنے دولت کے اظہار کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، بلا ضرورت۔ دولت کا اظہار مطلوب ہے، شان و شوکت کا اظہار مطلوب۔ بچی کی شادی ہے تو پوری کوٹھی جو ہے جگمگا رہی ہے بجلی کے قمقموں سے۔ جس سیٹھ کے محل میں اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا کوئی ڈرائیور بھی ہوگا، اس کا کوئی باورچی بھی ہوگا، اس کا کوئی پہرے دار بھی ہوگا، جس کے گھر میں اس کی بچی بوڑھی ہو رہی ہوگی اس لیے کہ اس کے ہاتھ پیرے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ غریبوں کے لیے خاص طور پر جو سفید پوش غریب ہے، لوور مڈل کلاس کا، اس کے لیے یہ اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے، اس لیے کہ جتنے کھانے آپ نے کھول دیے ہیں، کھانا پوری اسے بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میری بچی کیا کہے گی؟ یہ غریب میں شادی ہوئی تھی اور کوٹھی جو ہے بقعہ نور بنی ہوئی تھی، میرا باپ کیا 2 جھالریں بھی لا کر نہیں لٹکا سکتا؟ جس شخص کے ہاں 3 4 بیٹیاں ہو جائے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ کیسے ان کے ہاتھ پیلے کروں گا؟ کہاں سے لاؤں گا؟ ڈاکہ ماروں گا؟ کیا کروں گا؟ کہاں سے کروں؟ مسجدوں میں ہم واز سنتے ہیں، کل مومن اخوۃ، تمام مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کیا میں اور یہ بھائی ہیں آپس میں؟ ہر شخص واز کہنے والا کہتا تھا سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے۔ لیکن غور کیجئے آپ کہ سادگی ایک بے معنی لفظ ہے۔ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، جھگی میں رہنے والے کی سادگی کچھ اور ہے، اور محل میں رہنے والے کی سادگی کچھ اور ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں، قطعاً ثابت نہیں۔ شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے، صرف ایک۔ ولیمہ کیوں ہے؟ لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے، اس کے ہاں اصل خوشی ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، آج وہ اتر گئی، اللہ کا شکر ہے۔ بس نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا؟ لڑکے والے۔ اور مرغ پلاؤ کس سے کھائیں گے؟ لڑکی والوں سے۔ ذرا عقل کے ناخن لو، جو تمہیں مرغ پلاؤ اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا۔ دعوت ایک ہے، ولیمہ۔ اس کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی، اولموا، یہ احادیث ہیں، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس۔ اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی، وہاں تو بھیڑیں اور بکریاں پالتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے۔ ایک ہی بکری ہے تو وہی ذبح کرو، گوشت پکاؤ، کھلاؤ۔ یہاں تک دعوت، اذا دعی احدکم للولیمۃ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے۔ اس سے آگے دیکھیے، اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے
فرمودات میں اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے. بے ست طعام و طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. یہ تاکید ہے، اور یہاں تک تاکید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھا لو، سیلیبریٹ کرو. اب آپ سوچئے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاکید ہمیں کی ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں بھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے، نہ بتاتے، کیا بخل سے کام لیتے؟